منٹو کے افسانوں میں حقیقت نگاری یا منٹو کی حقیقت پسندی۔ منٹو کا مقام اردو افسانہ نگاروں میں بہت اونچا ہے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی حقیقت نگاری ہے۔ ان کے افسانوں میں حقیقت نگاری ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ منٹو اردو کا سب سے بڑا فحش نگار ہے، لیکن وہ فحش نگار نہیں، حقیقت میں حقیقت نگار ہے۔ منٹو نے جو کچھ لکھا ہے، اگر اسے نظر میں رکھ کے اردو کے باقی افسانہ نگاروں پر نظر ڈالی جائے تو ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کے مقابلے میں بہت کچھ لکھا ہے اور دوسروں سے بالکل مختلف لکھا ہے، اور وہ سچ مچ شفاف لکھنے والا فنکار ہے۔ منٹو کے افسانوں کے مطالعے سے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے انسانی زندگی کو اتنے وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے جتنے وسیع احاطے میں دیکھنے کی کوشش اردو کے دوسرے افسانہ نگاروں نے نہیں کی۔ منٹو کے افسانوں میں معاشی اور سماجی، سیاسی، نفسیاتی، جنسی رنگ برنگی تصویریں ملتی ہیں۔ قحط، فسادات، تقسیم، جذباتی ناآسودگی، طبقاتی کشمکش، سماج میں ہونے والی برائی، غریبوں پر ظلم و ستم، طوائفوں کی مجبوری، چوری، بھوک مری نے انہیں ہر آن اور ہر لمحہ متاثر کیا۔ منٹو کے افسانوں میں اکثر سماج کی تلخ حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں، جیسا کہ کرشن چندر نے لکھا ہے، جس نے ہتک، نیا قانون، کھول دو، ٹوبہ ٹیک سنگھ ایسے درجنوں بے مثل اور لازوال افسانے تحقیق کیے، جس نے سماج کی نچلی تہوں میں گھس کر وہ پسے ہوئے، کچلے ہوئے سماج کی ٹھوکروں سے مسخ شدہ کردار تعمیر کیے کہ جو اپنی نادر مصوری اور حقیقت نگاری میں گورکی کی گوئر ڈیپتھس کے کرداروں کی یاد دلاتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے، منٹو کی گندی اور گنہگار دنیا کے رہنے والے ان کے موضوع ہیں۔ جنسیات کا غلبہ ہے، انداز بیان میں عریانیت اور بے باکی پائی جاتی ہے۔ بیان رواں ہے، کجرو اور ہوا و ہوس کے شکار طبقہ کی ذہنیت خوب سمجھتے ہیں اور ان کی ترجمانی اچھی طرح کرتے ہیں۔ بقول کرشن چندر، منٹو ایک بہت بڑی گالی تھا۔ اس کا کوئی دوست ایسا نہیں تھا جس سے اس نے لڑائی مول نہ لی ہو۔ کوئی مالک ایسا نہ تھا جس کی اس نے بے عزتی نہ کی ہو۔ بظاہر وہ ترقی پسندوں سے خوش تھا، نہ غیر ترقی پسندوں سے، نہ پاکستان سے، نہ ہندوستان سے، نہ روس سے۔ جانے اس کی مضطرب، بے قرار، بے چین روح کیا چاہتی تھی۔ اس کی زبان بے حد تلخ تھی، انداز بیان تھا نوکیلا اور خاردار، نشتر کی طرح تیز اور بے رحم۔ لیکن آپ اس کی گالی کو، اس کی تلخ کلامی کو، اس کے تیز نوکیلے خاردار الفاظ کو ساکوچ کر تو دیکھیے، اندر سے زندگی کا میٹھا میٹھا رس ٹپکنے لگے گا۔ اس کی نفرت میں محبت تھی، عریانی میں ستر پوشی، آبرو باختہ عورتوں کی داستانوں میں اس کے ادب کی غفلت پنہاں تھی۔ زندگی نے منٹو سے انصاف نہیں کیا، لیکن تاریخ ضرور اس سے انصاف کرے گی۔
منٹو اوپر نیچے اور درمیان کے پس منظر میں یوں لکھتے ہیں: معلوم نہیں کم وقت کو ایسے گرے ہوئے انسانوں کو اٹھانے میں کیا مزہ آتا ہے۔ ساری دنیا انہیں ذلیل و حقیر سمجھتی ہے، مگر وہ ان کو سینے سے لگاتا ہے، ان کو پیار کرتا ہے۔ اس کا بھائی ممتاز حسین کہتا ہے، وہ نیکی کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کی ایک کرن ایسے انسان کے پیٹ سے نکلتا ہے جس کے بارے میں آپ اس قسم کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ ہے منٹو کا کارنامہ۔ یہ بڑی لغو حرکت ہے، بلکہ فحش حرکت ہے کہ ایسے انسان کے پیٹ سے روشنی کی ایک کرن نکالی جائے جس میں سوائے اتڑیوں اور فضلے کے اور کچھ نہ ہو، اور کیچڑوں کے ساتھ سفید پوش لوگوں کے درمیان کود پڑا۔ یہ اور بھی فحش ہے۔ یہ اتنی کیچڑ لاتا کہاں سے ہے؟ معلوم نہیں، کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ گندگی کا غواص جو ٹھہرا، منٹو کی دعا۔ اے خدا، اے رب العالمین، اے رحیم کریم، ہم دو گنہگار بندے تیرے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ تو سعادت حسن منٹو کو، جس کے والد کا نام غلام حسن منٹو ہے اور جو بہت شریف، پرہیزگار اور خدا ترس آدمی تھا، اس دنیا سے اٹھا لے جہاں وہ خوشبوئیں چھوڑ دیتا ہے اور بدبوؤں کی طرف بھاگتا ہے۔ نور میں وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، لیکن اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ کسی سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں، وہ انسانوں کا تنگ دیکھتا ہے، محتاجوں سے اسے رغبت نہیں۔ کڑواہٹوں پر البتہ جان دیتا ہے، گھریلو عورتوں کی طرح وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، لیکن بیسواؤں سے گھل مل کر باتیں کرتا ہے۔ صاف اور شفاف پانی چھوڑ کر بدروؤں میں نہاتا ہے۔ جہاں رونا ہے وہاں ہنستا ہے، جہاں ہنسنا ہے وہاں روتا ہے۔ کوئلوں کی دلالی میں اپنا منہ کالا کرتا ہے، ان کی کالک صاف کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ بھول کر شیطان کے پیچھے مارا پھرتا ہے، جس نے تیری عدولی حکمی کی تھی۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں: میرا نام سعادت حسن منٹو ہے۔ میں ایک ایسی جگہ پیدا ہوا تھا جو اب ہندوستان میں ہے۔ میری ماں وہاں دفن ہے، میرا باپ وہاں دفن ہے، میرا پہلا بچہ بھی اسی سرزمین پر سو رہا ہے۔ لیکن اب وہ میرا وطن نہیں، میرا وطن اب پاکستان ہے، جو میں نے انگریزوں کے غلام ہونے کی حیثیت میں 5-6 مرتبہ دیکھا تھا۔ میں پہلے سارے ہندوستان کا ایک بڑا افسانہ نگار تھا، اب پاکستان کا ایک بڑا افسانہ نگار ہوں۔ میرے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ سالم ہندوستان میں مجھ پر 3 مقدمے چلے تھے، یہاں پاکستان میں ایک، لیکن اسے ابھی بنے کئی برس ہوئے ہیں۔ انگریزوں کی حکومت بھی مجھے فحش نگار سمجھتی تھی۔ میری اپنی حکومت کا بھی میرے متعلق یہی خیال ہے۔ انگریزوں کی حکومت نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن میری اپنی حکومت مجھے چھوڑتی نظر نہیں آتی۔ عدالت ماتحت نے مجھے 3 ماہ قید بمشقت اور 300 روپے جرمانے کی سزا دی تھی۔ سیشن میں اپیل کرنے پر میں بری ہو گیا، مگر میری حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ چنانچہ اب اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے کہ سیشن کے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور مجھے قرار واقعی سزا دے۔ دیکھیے عدالت عالیہ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ منٹو نے اپنے افسانوں کا مواد سماج سے لیا ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں وہی کچھ لکھتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے۔ اس کے افسانوں میں سماجی زندگی کی سچی تصویر کشی نظر آتی ہے۔ منٹو کا کہنا ہے، زمانے کے جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں،
اگر آپ اس سے واقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے، اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ میری تحریر میں کوئی نقص نہیں، جس نقص کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل موجودہ نظام کا ایک نقص ہے۔ وہ حقیقت نگار تھا، وہ اپنے کردار اپنے گرد و پیش کے ماحول میں سے چن لیتا تھا اور انہیں جوں کا توں پیش کر دیتا تھا۔ سیدہ شان معراج رقم کرتی ہیں، وہ فحش نگار نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی تحریروں کو ایک المیہ کی صورت میں استعمال کیا اور اس طرح اس نے معاشرے کے کھوکھلے پن کو اجاگر کر کے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ زندگی کی وہ حقیقتیں جو سماج میں باعث تکلیف تو تھیں لیکن انہیں بے نقاب کرنے کا حوصلہ نہ تھا، منٹو نے ان پر بہت بے باکی سے قلم اٹھایا۔ منٹو نے اپنے عہد اور معاشرے سے قلم اٹھایا، منٹو نے اپنے عہد اور معاشرے سے بغاوت کی۔ عشرت اللہ خان شناور لکھتے ہیں، وہ افسانہ نگار تھا ہی نہیں، حقیقت نگار تھا۔ آج کے ادیب سچ لکھنے سے ڈرتے ہیں، منٹو نہیں ڈرا۔ سیف الرحمن عباد فرماتے ہیں، منٹو حقیقت نگار تھا ورنہ اسے الزامات سے بھرا زہر کا پیالہ نہ پینا پڑتا۔ منٹو کے افسانوں کے مطالعہ سے یہ سراغ ملتا ہے کہ یہ وہی ماحول اور فضا ہے جن میں ہم اور آپ جیتے ہیں، ہماری آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں، تمنائیں، خوشیاں، غم و پیار، محبت و نفرت، یاس اور امیدیں مچلتی جوان ہوتی اور مر جاتی ہیں۔ یہ وہی سچی کہانیاں ہیں جو سماج کو بے نقاب کر دیا اور سچائیوں کو پرت پرت الٹ رہی ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا لاہور میں انتقال ہو گیا اور دنیا ایک حقیقی افسانہ نگار سے جدا ہو گئی۔ منٹو کے افسانوں میں حقیقت نگاری ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کا مشاہدہ بہت وسیع اور تیز تھا، وہ ہر ایک بات کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح منٹو کے افسانہ میں حقیقت نگاری کو ہر دور میں قدر و عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا اور اردو ادب میں منٹو کا مقام ایک روشن مینارے کی طرح رہے گا۔ بقول کرشن چندر، منٹو 42 سال کی عمر میں مر گیا، ابھی اس کے کچھ کہنے اور سننے کے دن تھے۔ زندگی کے تلخ تجربوں نے، سماج کی بے رحمیوں نے، مروجہ نظام زندگی کے تضاد نے اس کی بے تحاشا انفرادیت اور طرفداری کو کم کر کے اس سے توبہ ٹیک سنگھ ایسی کہانی لکھوائی تھی، غم منٹو کی موت کا نہیں ہے، موت ناگزیر ہے میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ غم ان نا تخلیق کردہ شہپاروں کا ہے جو صرف منٹو ہی لکھ سکتا تھا۔ اردو ادب میں اچھے سے اچھے افسانہ نگار پیدا ہوئے لیکن منٹو دوبارہ پیدا نہیں ہوگا اور کوئی اس کی جگہ لینے نہیں آئے گا۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور راجندر سنگھ بھی، عصمت چغتائی بھی، خواجہ احمد عباس بھی اور اپیندر ناتھ اشک بھی۔ ہم سب لوگ اس کے رقیب، اس کے چاہنے والے، اس سے جھگڑا کرنے والے، اس سے نفرت کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے رفیق اور ہم سفر تھے، اور آج جب وہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک نے موت کے شہتیر کو اپنے شانے پر محسوس کیا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا ایک حصہ مر گیا ہے، ایسے لمحے جو پھر کبھی واپس نہ آ سکیں گے۔ آج ہم میں سے ہر شخص منٹو کے قریب ہے اور ایک دوسرے کے قریب تر ایسے لمحے میں اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم لوگ مل کر منٹو کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اس کی خودکشی رائے گاہ نہیں جائے گی۔